سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ایک ایسا الیکشن ہے جس میں نمائندگی ملنے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نرسز جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ جانے کتنے مریض جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہسپتالوں میں پڑے رہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ڈاکٹر تو آتے ہیں، اپنی پرسکرپشن لکھتے ہیں اور پھر سارے کا سارا کام جو ہے وہ نرس کا ہوتا ہے کہ اس نے ایک پیشنٹ کو ڈرپ بھی لگانی ہے، انجیکشن بھی لگانا ہے، پراپر طریقے سے اس کی دوائی میڈیکیشنز کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور ایک جو اصل میں اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ایک جو مریض ہوتا ہے نا وہ نرس کے سہارے پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بعد اگر کوئی مسیحا ہے تو وہ نرسز ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان نرس اینڈ مڈوائفری کونسل کی پہلی مرتبہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جناب، اور یہ الیکشن جو ہے وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نرسز کو نمائندگی ملنے جا رہی ہے۔ کوئی ایک نرس ہوگی جو پراپر طریقے سے پورے پنجاب سے ایک ممبر سلیکٹ ہوگی، الیکشن جیتے گی اور پورے پنجاب کی نرسز کی لیڈر ہوگی اور انہیں سپورٹ کرے گی، ان کو ساتھ لے کے چلے گی۔ کبھی نرسوں پر کوئی مسائل کوئی درپیش ہو جائیں، کوئی چیز ہو جائے، جو کہ پہلے بھی آپ بہت دفعہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو ہے وہ معاملات دیکھتے آئے ہیں، نرسز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ڈاکٹرز ان کو قبول کرتے ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ آپ پیرامیڈک سٹاف میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اپنا الگ معیار رکھتی ہیں، ان کا ایک اپنا معیار اور سٹینڈرڈ ہے، ان کے بغیر ہسپتال نہیں چل سکتا، میں اتنا جانتی ہوں۔ یہ ہسپتال کا ایک لازمی اور ملزوم جز ہے کہ اگر یہ ہڑتال کر دیں یا یہ نہ بیٹھیں تو ڈاکٹر بھی اپنی ڈاکٹری نہیں کر سکتا۔ پرابلم یہ ہے۔ بہرحال میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹرز کی سپورٹ میں ہوں، وائی ڈی اے کے ساتھ ہوں، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے حوالے سے ڈاکٹر عاطف مجید اور ڈاکٹر سلمان نصیب جو ہے وہ ہمارا حصہ ہیں الحمدللہ، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ چانا بشانہ ہے۔ تو یہاں پر جو لاہور سے 4 امیدوار ہیں، جن میں ناصرہ پروین صاحبہ ہیں جی، نسیم رفیق ہیں، فرزانہ اقبال ہیں اور مقدس تسنیم شامل ہیں۔ یہ 4 خواتین ہیں جو الیکشن میں سامنے آ رہی ہیں، اور ان میں کچھ خواتین کا تعلق جو ہے وہ سرکاری طور پر ایک بڑے عہدوں سے بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سرکاری اثر و رسوخ بھی بڑا ہے ان کا۔ تو ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جن کا کوئی سرکاری اثر و رسوخ نہیں ہے، عام سی بندی ہے، آپ اور میرے جیسی، کوئی پرچی نہیں، میرٹ پہ کام۔ یہ اصل جو عام آدمی اٹھ کے ایک میں کہتی ہوں کہ میڈیوکر اٹھ کے جب ایوان میں بیٹھتا ہے تو وہ آپ کی آواز بلند کر سکتا ہے۔ کوئی امیر آدمی جس کو سب چیزیں جو ہے وہ نواز دی ہوں، یا جس کے پاس بڑے عہدے ہوں، یا جس کے پاس پرچیاں ہوں، وہ آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں۔ یہاں پر ناصرہ پروین صاحبہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ہیڈ نرس ہیں جناح ہسپتال لاہور سے۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں ناصرہ صاحبہ، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، الیکشن جیتنے کی تیاریوں میں مشغول بھی ہیں، لیکن آپ کے جو 7 خواتین کھڑی ہیں ان کے اثر و رسوخ بھی بہت ہے، فیصلہ میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ڈاکٹر ندیم آصف چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے چینل کا ایک حصہ ہیں، عام حصہ ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے کافی ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ لے کے آتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی ذرا پہلے ان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کی پہلے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کے پہلی مرتبہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پورے پنجاب سے ایک ممبر نرس الیکشن جیتے گی جو پورے پنجاب کی نرسز کی نمائندگی کرے گی، جو قانون سازی اور نرسوں کے حقوق کی پیامبر ہوگی۔ پورے پنجاب سے 5 امیدوارہ نرسز حصہ لے رہی ہیں۔ ان میں سے لاہور سے 4 امیدوارہ، جن میں ناصرہ پروین، نسیم رفیق، فرزانہ اقبال اور مقدس تسنیم شامل ہیں۔ راولپنڈی سے آسیہ پروین الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ تمام امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ ہو چکے ہیں۔ پورے پنجاب سے بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ کاسٹ کر کے ووٹنگ ہوگی اور زیادہ ووٹ لینے والی امیدوارہ کامیاب ہو جائے گی۔ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری ایکٹ 1973 کے برعکس پنجاب کی نمائندگی بغیر الیکشن کے کسی پسند ناپسند کی بنیاد پر کر لی جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے نرسز کی اعلیٰ تعلیم اور سروس سٹرکچر کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ الیکشن کروا کر پنجاب سے منتخب نرس ممبر کو موقع دے رہی ہے، جو خوش آئند ہے۔ الیکشن میں کامیاب ہونے والی نرس ممبر نرسز کے تمام مسائل حل کرانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گی۔ نرسنگ کیڈر کو پیرامیڈک سے الگ کروانا، پنجاب میں کم از کم 2 PNMC ریجنل آفس بنوانا، سروس سٹرکچر، سروس رولز میں اصلاحات اور اپنی نرسز کے ماڈرن جاب ڈسکریشن کو عمل پیرا کروانا، جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کروانا، بین الاقوامی معیار کے مطابق نصاب، امتحاناتی اور کلینکل کے شعبہ میں اصلاحات لانے کے لیے پنجاب سے منتخب نرس ممبر آواز بلند کرے گی۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے، اور اس وقت کم از کم
جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 5 ہیں جی, 4 نہیں ہیں 5 ہیں, بلکہ میں نے اسٹارٹنگ میں جو 4 بول دیا, یہ 5 لوگ ہیں جو کہ ایک اسلام آباد سے بھی ہیں میرا خیال ہے. تو یہ جو اب اس ٹائم پراپر طریقے سے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ ایک مضبوط آواز جو نرسز کا مسائل حل کر سکتی ہے. یہ 2010 میں ابھی تک اپنی نرسز کے حقوق کی جنگ لڑتی آ رہی ہیں, جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ہے موجود ہیں, گریڈ 16 میں تھیں تب سے, اور آج بھی انتخابی جو ہے میدان میں آ چکی ہیں, بلکہ اتر چکی ہیں باقاعدہ طور پہ. ہمارے ساتھ یہ اسٹوڈیو میں اس ٹائم یہاں پہ موجود ہیں ناصرہ پروین صاحبہ, ینگ نرس فیڈریشن پنجاب کونسل سے ان کو چنا گیا ہے باقاعدہ طور پہ, اور ان کا انتخابی نشان بھی بی پی آپریٹس ہے, کیونکہ اگر بی پی بڑھ جائے تو بی پی آپریٹس کے بغیر نہیں چیک کر سکتے کہ کتنا بی پی ہو چکا ہے, پھر بی پی شوٹ ہی ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو بی پی آپریٹس بہت ضروری ہے, آپ کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. تو ان کا انتخابی نشان ہے, اسی پہ ٹھپا لگانا ہے آپ نے. ناصرہ پروین صاحبہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں یہاں پہ آپ کو بتا سکوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل کا جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, جس میں نرسنگ آفیسر جو ہیں وہ اپنی مرضی کے نمائندے کو تھرو ووٹ جو ہے وہ الیکٹ کریں گے, اور وہ ان کی نمائندگی کرے گا پی این ایم سی میں. اور یہ پہلی دفعہ یہ موقع مل رہا ہے. ایکٹ میں چونکہ یہ تھا, لیکن انفارچونیٹلی یعنی کہ ہمارے لوگوں کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اور ہمارے بڑے جو تھے جو ہائر اتھارٹیز پہ تھے, وہ کبھی ایک جا رہا ہے تو کبھی دوسرا جا رہا ہے تو کبھی پہلا, یعنی کہ جو ہائر اتھارٹیز پہ تھے وہ سیٹس بھی انجوائے کرتے تھے, پی این ایم سی کو بھی انجوائے کرتے تھے, مگر نرسز کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب یہ پہلا موقع ہے کہ کسی منتخب نمائندے کو کہ وہ وہاں پر جائے اور اپنی نرسز کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرے اور ان کے لیے پالیسیز بنائے, کیونکہ بیسیکلی پی این ایم سی جو ہے یہ پالیسی میکر ہے اور کیریکولم وہیں سے بنتا ہے, اور آل اوور دی اکراس دی پاکستان پھر اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے پروویژنل گورنمنٹ. تو میں چونکہ 2010 سے 2002 سے میں ہوں اس فیلڈ میں. اچھا. 2010 سے جو ہے میں ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر جو ہے اپنی نرسز کے حقوق کی جنگ لڑتی آ رہی ہوں, اور ابھی تک جو ہے ہم نے جتنی جو بھی اچیومنٹس ہوئی ہیں, یعنی کہ جب ہم لوگ وائی این اے میں تھے تب بھی ہم نے بہت ساری اچیومنٹس حاصل کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2018 میں جب میں نے اپنا ایک پینل بنایا, اچھا, پی وین ایف پنجاب پینل کے نام سے, اچھا, تو ہم نے بہت سارے یعنی کہ ایسے کام کیے جو پنجاب کی ہسٹری میں پہلے نہیں تھے, جس میں سب سے نمایاں کام تھا میل نرسز کی انڈکشن جو ہم نے 2020 میں کروائی. ٹھیک ہے. پھر یہ جو نرسنگ ایکٹ ہے, یہ پی این ایم سی کا جو ایکٹ ہے, اس کی امینڈمنٹ جو ہے, اس کے لیے ہم نے بارہا کوشش کر کے تو اس میں ایک عام نرس کی نمائندگی ہو, اس پہ ہم نے کام کیا. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو نرسز کا سروس اسٹرکچر ہے جو ابھی تک پائپ لائن میں ہے فنانس ڈپارٹمنٹ کے, اس پہ ہم نے دن رات کام کیا. اور یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گی, کیونکہ خواجہ سلمان, خواجہ عمران, نجم شاہ صاحب تھے اس وقت ہیلتھ سیکریٹری, ان کی یعنی کہ ہم نے ان کے ساتھ دن رات کام کیا, اور بڑی محنتوں سے جو ہے وہ سروس اسٹرکچرز ہم نے بنائے 3, ایک 50-50 ہے, 60-40 ہے, اور 40-60 ہے. اچھا. تو ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, کیونکہ کچھ عناصر اور کچھ ہمارے ہی اپنے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سروس اسٹرکچر ہو اور نرسز کو ایک باقاعدہ طریقے سے ایک پروموشن جو ہے یعنی کہ اکارڈنگ ٹو کرائٹیریا اور لا جو ہے وہ ان کو ملتی جائے. اچھا, تو ایسا بھی ہے. ایسا بھی ہے. ابھی دیکھیں کہ ہماری نرسنگ کونسل ہے, اس کی وجوہات یہی ہیں کہ کچھ عناصر جو ہیں, کیونکہ ڈی پی سی کے نام پر جو ہے نا کچھ لین دین چلتا ہے. اچھا. اور لوگوں پر ایک دبدبہ رہتا ہے, ایک آپ کا روب طاری رہتا ہے, اور آپ کی جیبوں میں کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. سروس اسٹرکچر ہو جائے گا تو نہ کسی کو کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ میری پروموشن ہو, اور نہ ہی کسی کو جتانے کی ضرورت پڑے گی کہ میں نے آپ کی پروموشن کروائی ہے. وہ اس کو پتا ہوگا کہ وہ 10 سال بعد, 8 سال بعد, 5 سال بعد اس نے نیکسٹ گریڈ میں جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. جسٹ ACRs کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں گے پی این ایم سی ہماری ایک کونسل ہے, سپریم ہے, لیکن میں بڑے دکھ سے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جسٹ سیٹیں انجوائے کی اور ہمارے کارڈر کو سیپریٹ نہیں کروایا ابھی تک. ابھی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اور ابھی تک بھی ہم لوگ پیرامیڈکس میں ایگزسٹ کرتے ہیں, جس کی مجھے بہت تکلیف ہے. پھر اس کے بعد سروس اسٹرکچر جو ہے, حالانکہ پیرامیڈک تو آپ کے بعد آتا ہے اسٹاف, بالکل ان کی الگ سے کونسل ہے, مگر ابھی تک اس کا ریٹن میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکا. لیکن جو چیز ریٹن میں ہوتی ہے نا, وہ ایک اتھینٹک آپ کے پاس وے ہوتا ہے, آپ کو کوئی بات نہیں کر سکتا, آپ کسی کو جو ہے وہ یعنی کہ کوئی آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا. آپ ایک الگ کارڈر ہے, آپ اپنے کارڈر کے حساب سے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ اس حساب سے کریں گے. کہنے کو تو دیکھیں کہ 2018 میں ڈپلوما فیز آؤٹ ہو گیا, ڈگری پروگرام شروع ہو گیا. پھر بات اسی پہ آتی ہے کہ سروس اسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے
جو ہماری انیشل ریکروٹمنٹ ہے وہ 16 میں ہے اسٹل ابھی. ٹھیک ہے. حالانکہ ڈگری پروگرام شروع ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی پروفیشن میں ڈگری پروگرام جو ہے وہ 16 سے اس کی ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی, اس کی 17 میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ یعنی کہ جو میرا منشور ہے ایز اے نرس ممبر اگر میں جاتی ہوں, یعنی کہ میری نرسنگ آفیسر اگر مجھے چنتے ہیں اور میں وہاں پہ جاؤں اور بیٹھوں, تو میرا سب سے یہ ہے کہ اپنے پروفیشن کو یعنی کہ جو کارڈر ہے وہ سیپریٹ کرواؤں, اور نرسنگ کا جو اپنی نرسز کا جو ہے سروس, چونکہ میں پنجاب سے ہوں اور پنجاب میں 20th کی بھی سیٹ ہے, ہمارا 5 ٹیئر ہوگا. ٹھیک ہے. باقی صوبوں کا 4 ٹیئر ہے. ٹھیک ہے. تو اکراس دا پاکستان جو ہے وہ ایک سسٹمائز سسٹم کے ساتھ جو ہے ہم سروس اسٹرکچر کو کروائیں, سروس رول امینڈمنٹ کروائیں. ہماری جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ اسٹل ابھی 14 کی ہے. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹے لیولس پر جو ہیں ڈی سی اوز, ڈی ایچ اوز اور ایم ایس صاحبان, یعنی کہ کوئی جو گریڈ 18 کا بھی ہے 17 کا بھی ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا ہے. تو وہ اپنا ہی ایک روب اور دبدبہ رکھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم کیا ہی بن گئے ہیں. تو اگر ہماری نرسز کو اپنی جیڈیز پتہ ہوں گی تو وہ کم از کم جو ہے وہ دھڑلے سے بات کر سکتی ہوں گی. میں چونکہ خود 20 سال کے بعد پروموٹ ہوئی ہوں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 سال کے بعد میں خود گریڈ 17 میں گئی ہوں. تو جو تکلیف یا درد میں محسوس کر سکتی ہوں, وہ میرا خیال ہے کہ جو ایک بندہ جو ہے جو خود جو ہے وہ 14 یا 15 میں یا 16 میں آیا ہے وہ نہیں محسوس کر سکتا. کیونکہ میں نے یہ تکلیف برداشت کی ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ میری نرسنگ کا 20 سال کا سفر ہے گریڈ 17 میں, بہت زیادہ ٹائم ہے. اور یہ جو ہے ابھی کسی پروفیشن میں ایسا نہیں ہے کہ گریڈ 17 کا جو ہے نا وہ ڈرامہ کیا جائے کہ ہیڈ نرس گریڈ 17 میں ہے, پھر اے این آئی 17 میں ہے, پھر وہ این آئی 17 میں ہے. یہ واحد پروفیشن ہے نرسنگ پروفیشن جس میں آپ کو 17 کے ڈرامے میں اتنا گھما دیا جاتا ہے کہ آپ کے 10 سال اس میں ہی لگ جاتے ہیں. تو دیکھیں اگر ہمارے سروس رولز بن جاتے ہیں تو یہ 17 کا ڈرامہ ختم ہو. آپ کی اگر تھرو پی پی ایس سی آئیں یا تھرو ڈی پی سی, یعنی کہ ڈی پی سی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹل پروموشن, اگر آپ اس کے تھرو آتے ہیں تو اگر آپ کی ایجوکیشن ہے تو آپ اکیڈیمک سائڈ پہ چلے جائیں گے, اگر آپ کی جسٹ ڈپلوما یا ڈگری ہے تو آپ جو ہے کلینکل سائڈ پہ رہیں گے. دیکھیے کلینکل سائڈ کو بھی ہم نے انہینس کرنا ہے تھرو, یعنی کہ یہ زیادہ انہینس ہونے والی ہے زیادہ, کیونکہ دیکھیے جو ہماری پروڈکشن ہے وہ آنی تو کالجز سے ہے. بالکل صحیح. ہمارا انٹرنیشنل لیول پر جو ہے کیریکولم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہماری پروڈکشن جب مارکیٹ میں آئے تو بیسیکلی ہمارا ایم تو یہ ہے. ناصر پروین صاحب آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ابھی ڈاکٹر ندیم آصف صاحب چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ ایک ایسی آواز ہے جو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو بلند ہونا چاہیے کہ پنجاب کو ہمیشہ جب سے پاکستان بنا نگلیکٹ کیا گیا ہے. صحیح بات ہے. جب سے پاکستان بنا ہے, خاص طور پر جب ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 بنا ہے, اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا گیا ہے, اگر ہم ان کی بات کریں جو ہمارا ڈرگ ایکٹ ہے اس میں, کہ جو نرسز نمائندے ہیں وہ بیٹھ کے جو کونسل میں بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلے کریں گے, اور جو بھی رولز بنیں گے ان میں باقاعدہ ان کا حصہ ہوگا. تو پنجاب سے کیا ہوتا جا رہا ہے, یہی ہوتا تھا کہ اپنی مرضی سے پسند ناپسند سے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا نرسز کو, وہ بیچاری اپنے کام میں لگی ہوئی, ان کو پتا ہے بس ہم نے آ کے یہاں پہ صرف سروس دینی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کریکولم پہ کام ہونے والا ہے, یا ہمارے جو کلینکل کے اندر جو انٹرنیشنلی ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ کیسے ہوں گی. جب اویئرنیس آئی تو اس میں جیسے ابھی میڈم ناصرہ پروین بتا رہی ہیں کہ انہوں نے جب آواز بلند کی کہ پہلے صرف فیمیل ہمارے ذہن میں نرسز آتی تھی تو فیمیل ہی آتی تھی, تو میل کی انڈکشن ہوئی, یہ ایک اچھی بات رہی. اب آگے جو پنجاب کو نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے, پنجاب میں کوئی آفس ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک نئی بات ہے, منطق ہے کہ پنجاب میں پورے پنجاب میں آفس ہی نہیں ہے. پھر یہ الیکشن جب اناؤنس ہوا 8 فروری 2025 کو یہ ہونا تھا, تو انہوں نے کہا جی آن لائن ہوگا, پھر کہا جی یہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا, پورے پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں پہ ان کے سینٹر بنیں گے. بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا میڈم, آپ بتائیے گا کہ 8 فروری کو الیکشن کیوں نہیں ہوا اور یہ ووٹنگ آن لائن ہونی ہے, یا آپ کس بات پہ کہاں پہ پہنچے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی, جو 8 فروری کا نوٹیفیکیشن تھا نا وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے تھا, اور اس وقت تک مجھے تو ریجیکشن میں ڈالا گیا تھا. میں نے اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کیا کہ ہمیں کس بات پہ ریجیکشن میں کیا گیا ہے, وہ ریجیکشن سے ہم لوگ نکلے. اب یہ ہے کہ وہ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی بہت ہی بڑی کسی سلطنت کا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پی این ایم سی بہت بڑی ایک سلطنت ہے, بالکل ظاہر ہے ہماری سپریم ہے, پالیسی میکرز ہے. تو ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. اب چونکہ ایک بہانہ اور مل گیا کہ جی رمضان ہے, حالانکہ رمضان کہتا کچھ بھی نہیں, اتنے ٹھنڈے موسم میں روزے ہیں, بلکہ لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. الیکشن جو ہوگا وہ تھرو بیلٹ پیپر ہوگا, یہ ایکٹ کہتا ہے, اور اس کے الیکشن بوتھ بنیں گے. پنجاب میں چونکہ 42 ڈسٹرکٹس ہیں, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے پولنگ بوتھ کہاں کہاں پر بنا سکتے ہیں,
ان کے پاس مین پاور کتنی ہے. اچھا. اور ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے, ابھی تک ہمیں جو نوٹیفائی ایک لسٹ ہے یعنی کہ ہم 5 ممبرانز کی وتھ سمبل, ابھی تک ہمیں تو وہ نہیں ملی. اب آپ اس سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا کو انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے اور کتنا کو انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. بہرحال ہم لوگ اپنی کمپین کر رہے ہیں اور ہماری جو آفیسرز ہیں نرسنگ آفیسرز وہ بھی بڑی تندہی سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ان کا کوئی الیکٹو نمائندہ جو ہے نا وہ جائے. ٹھیک ہے. اور وہ ریپرزینٹ کرے ان کو. ٹھیک ہے. مطلب ابھی آپ لوگ جو ہے وہ ان پروسیس لی, ابھی اس الیکشن کے حوالے سے بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا جیسے آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھیں یا آپ کو کلیئر کرنی چاہیے تھی پراپر طریقے سے. ایٹ لیسٹ نہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جو ہے وہ پراپر آفس, نہ اصلاحات, نہ ابھی تو کوئی یہ ان سب چیزوں پر جو ہے وہ آپ اگر کچھ بنیں گے تو پھر کام کریں گے. اور اگر آپ آ جاتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے عام نرس کی آواز تو آپ سے بہتر اور کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے 20 سال کا جو ہے وہ سفر طے کیا ہے اس حوالے سے, اور 20 سال آپ نے برداشت کیا ہے, صرف جو ہے وہ سہا ہے, اور اس کے بعد جا کے آپ کو اب جو ہے وہ 17 گریڈ میں انہوں نے کیا ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے, جو اس نے اتنا لمبا سفر طے کیا اس نے ویسے ہی بہت کچھ دیکھا اور برداشت کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, ناصرہ پروین صاحبہ کے حوالے سے؟ میں تو اس پروفیشن کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ اللہ ہی حافظ ہے. آج تک جو ہوا ہے تو چلو دیر آیت درست آیت, اگر یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے. یہ الیکشن کروانے سے کیا فائدہ ہوگا نرسز کا؟ یہ فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا نا, جب ایک ممبر خود جو الیکٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہمارے ووٹر ہوتے ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ان کو. اب دیکھیں اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ باقی جو 4 کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کریں گے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو, کہ جیسے پہلے جھلو چلتا رہا اب جھلو چل جائے. لیکن اب اویئرنیس آئی, عام نرس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں ووٹ ڈالوں, پہلے ووٹ کی طاقت ہی نہیں ہے. ووٹ کی طاقت ہی نہیں تھی. اب یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. حکومت کو چاہیے, ہماری سی ایم کو چاہیے کہ ہمارے پورے پنجاب میں اتنا بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا. دیکھیں آپ کے پی کی بات کر لیں, سندھ کی بات کر رہے ہیں, گلگت بلتستان کی بات کریں, وہاں آفیسز ہیں, وہاں کے نرس ممبرز موجود ہیں. پنجاب واحد ہے جہاں پہ, بلکہ 2 ہونے چاہیے, یہاں 1 بھی نہیں ہے, آفس بھی نہیں ہے. تو اس پہ ہماری سی ایم صاحبہ جہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ہیلتھ کیئر سسٹم کو اپ گریڈ کرنے میں یہ بہت بڑا ایک سنگ میل ہوگا, اور پوری دنیا میں ان کا نام رہے گا, بلکہ پاکستان کی ہسٹری میں نام رہے گا ہیلتھ میں, کہ یہ ایک اتنا بڑا ووٹ بینک ہے پنجاب کا, اور ایک اتنا بڑا مقدس جو پیشہ ہے جو یہ نرسز سر انجام دیتی ہیں, ان کی دعائیں بھی ہوں گی, اور نرسز جو پروفیشن ہے وہ بڑھے گا, پھلے گا, پھولے گا. تو یہی ہے اس پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا جس نے زیادہ کام کیا ہوگا, ظاہری بات ہے نرسز کا جھکاؤ بھی اس کی طرف تو لازمی ہوگا, کام کی بھی تو بات ہے, ظاہر ہے جس نے جو ہے وہ ان کے لیے ساری زندگی حاضر رہی ہوں گی. اگر ایک کال پہ ناصرہ صاحبہ جو ہے وہ نرسز کو جواب دیتی ہیں, ان کے مسائل کا حل کرتی ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ کسی اور کا ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پہ ابھی بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں. صحیح ہے. جب بند کمروں سے باہر نکلیں گے ہم تب پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے. آپ نے ایک کرنا کیا ہے, اب جو ایگزامینیشن بورڈ ہے, جو الیکشن کمشنر بھی ہے ان کا, جو سیکرٹری ہمارے ہیلتھ ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, چیئرمین ہیں, تو ان کو چاہیے کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں, ووٹر لسٹیں ان تک پہنچیں, اور کس طرح بھی آپ نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے, آپ نے آن لائن کروانا ہے, بیلٹ پیپر کے ذریعے کرانا ہے, اس کو پروسیس میں لائیں اور حقیقی نمائندگی دیں جن کا حق بنتا ہے. اچھا ناصرہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں, آپ کو کون سا طریقہ جو ہے وہ صحیح لگتا ہے, کہ کیسا الیکشن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنا اوپینین دے دیں. ڈاکٹر نبیہہ دیکھیں, الیکشن کا جو ہے اگر تو پراپر وے میں دیکھا جائے تو پھر تو بیلٹ پیپر ہی سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ جو بھی نرسنگ آفیسرز آئیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اپنے, لیکن یہ ہے کہ کہا ڈاکٹر ندیم صاحب نے کہ کچھ لوگ سرکاری عہدوں پر ہیں. دیکھیں ہم لوگ اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں, گھبرانے والے بالکل نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ساتھ سرکاری مشینری نہیں ہے, نو ڈاؤٹ کہ ہمیں لوگ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, ہمارے ساتھ صرف نرسنگ کمیونٹی کے لوگ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. میرے ساتھ کوئی ایسے سب آرڈینیٹس نہیں ہیں جن کو میں اپنی کمپین کے لیے بھجواؤں. میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کو پریشرائز کر سکوں. میرے ساتھ کوئی ایسا گروہ شامل نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پریشرائز کر سکے. میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے کہ جو میری ہائر اتھارٹی سے کہہ کر لوگوں کو میری کمپین کروا سکے. میں نہ تو گھبرانے والوں میں سے ہوں نہ ڈرنے والوں میں سے ہوں, کیونکہ ہم نے شروع سے سٹینڈ لیا ہے اور ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے دن رات جو ہے یعنی کہ سروسز دی ہیں, ان کے لیے سڑکوں پر دھکے کھائے ہیں. ہم نے انڈے ڈنڈے یہ جو ہے یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے کھائے, دن کتنے دنوں تک جو ہے وہ ہم نے سڑکوں پر بسیرا کیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا ہے, ڈاکٹر ندیم صاحب نے کہا کہ سی ایم صاحبہ جو ہے اس پہ لیں ایکشن, تو میں بھی کہوں گی کہ
یہ پنجاب کی بدقسمتی ہے, پنجاب بڑا صوبہ ہے اور باقی صوبوں کے جو ہے الیکٹڈ ممبران, ناٹ سلیکٹڈ, الیکٹڈ ممبران ٹھیک ہے, کے پی سے جو ہیں وہ ایک سٹاف نرس ہیں, سندھ سے ہیڈ نرس ہیں, سوری کے پی سے ہیڈ نرس ہیں, سندھ سے ہیڈ نرس ہیں اور بلوچستان سے سٹاف نرس ہیں, الیکٹڈ ممبران ہیں وہاں پر. وہاں پر کوئی یعنی کہ ہائر اتھارٹی کا کوئی بندہ نہیں ہے. ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہے وہ ایکٹ کہتا ہے کہ بڑے جو ہیں یعنی کہ الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا, ٹھیک ہے, اور ڈائریکٹر نرسنگ جو ہے کسی بھی صوبے کی وہ اس کی وائس چیئرمین ہوگی, وہ اس کو سپروائز کرے گی, اور ہیلتھ سیکرٹری جو ہے وہ چیئرمین ہے, وہ اوور آل پورے الیکشن کمیشن کو سپروائز کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی الٹی گیم چلائی گئی ہے. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور پنجاب سے ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے, پنجاب سے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں؟ پنجاب سے میڈم ٹوٹل 5 ہیں. پنجاب سے ٹوٹل ایک جائے گا 5 کینڈیڈیٹ ہیں, ان میں سے ایک جائے گا. مطلب پنجاب سے ایک سلیکشن ہے, ایک نو الیکٹڈ سلیکشن سے تو پہلے لوگ جاتے تھے نا, اسی کو تو ہم نے ختم کروایا نا, اب الیکٹڈ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم, آپ کا بھی, ناصرہ پروین آپ کا بھی بہت شکریہ. ہیڈ نرس ہیں جناح اسپتال لاہور سے. ہم آپ کے لیے بیسٹ وشز رکھتے ہیں کہ اللہ کرے آپ ہی آئیں اور آپ ہی جیتیں الیکشن, اور جس کی کہتے ہیں ڈٹرمنیشن جو ہے اور جس کے نظریہ جو ہے وہ بلند ہو اور جو لوگوں کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کا جذبہ بھی ہو, تو اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے تاکہ وہ آئے اور آپ کے لیے کوئی کام کر سکے. دیکھیں, فیصلہ عوام نے بڑے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. غلط فیصلوں پر جو ہے وہ آپ کے مستقبل کا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے. اپنے مستقبل کا صحیح فیصلہ صحیح آدمی, صحیح اس خاتون کے ساتھ کریں جو اگر آپ کی لیڈر آئے تو کم سے کم اسے آپ کے دکھ اور تکلیف کا احساس ہو, نہ کہ وہ خود لیڈر بن کے جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے بڑے گھروں میں جو ہے وہ رہنا شروع کر دے اور آپ کو جو ہے وہ بالکل لفٹ ہی نہ کرائے. تو وہ بندی جو ہے وہ چوز کریں جو میڈیوکر, جو زمین سے اٹھ کر جو ہے وہ آسمان پر پہنچی ہو. ایسی بندی کو جو ہے وہ اپنے لیے چوز کریں, وہی آپ کی آواز بنے گی.